على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك جمعہ 1:35 پڑھنے کا اور رمضان میں صدر صاحب سونے کا صبح میں رہتا وہ ساری چیزیں رہتی اب ہمارے کو آنے کو تکلیف ہوتی نہیں مسئلہ ہو جاتا روزے رہتے پھر تھکے ہوئے رہتے رہنے 2 بجے چھریں گے نا گاؤں میں نہیں کیسا بھی اپن یہ صفوں میں تو جگہ رکھ رہے نا چھوڑ دیتے نا کیسا یہ تو ہے کچھ بھی نہیں ہوتا السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا ذکر اللہ السلام علیکہ یا حبل اللہ السلام علیکہ یا صبغت اللہ السلام علیکہ یا سیف اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیزان ملت اسلامیہ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اب اس کے بعد یہ ہمارا شعبان کا آخری جمعہ ہے آئندہ جو جمعہ آنے والا ہے وہ رمضان مبارک کا جمعہ ہوگا اس مناسبت سے میں نے رمضان مبارک کی آمد اور استقبال کے تعلق سے آج کی گفتگو رکھی ہے کہ رمضان کا استقبال کس طرح کرے اور رمضان کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے دیکھیے آپ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رمضان کی فضیلت اور عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن شریف کو نازل فرمایا یعنی جو کچھ بھی اس کی برکتیں رحمتیں بخششیں ہیں جو کچھ بھی اس مہینے میں انعامات اور نوازشیں ہیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی نعمتیں اس ماہ مبارک میں عطا کی جاتی ہیں اس کا ان نعمتوں کے عطا کیے جانے کا ان رحمتوں برکتوں اور بخششوں کے ملنے کا سبب کیا ہے وجہ کیا ہے ایک ہی ہے وہ کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن شریف کو نازل کیا گیا تو قرآن شریف کے آمد کی وجہ سے قرآن شریف سے نسبت کی وجہ سے قرآن شریف سے تعلق کی وجہ سے یہ مہینے کی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ سارے مہینوں کا سلطان ہے سارے مہینوں کا بادشاہ اس کو اللہ رب العزت نے بنا دیا حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے فرمایا سرکار نے کہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے سال بھر اس کے استقبال کے لیے جنت سجائی جاتی ہے اور حضور نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے کا جب چاند نظر آتا ہے اس کی جب شروعات ہوتی ہے آغاز ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جو ہے مومنوں کے لیے نیک اعمال کرنا نمازیں پڑھنا روزے رکھنا اور کثرت سے تلاوت قرآن کرنا اور دیگر نیک اعمال کرنا آسان کر دیا جاتا ہے تو یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کے لیے یہ اہتمام قدرت کا ہوتا ہے کہ شیاطین دوسرے مہینوں میں جکڑے نہیں جاتے یہ مہینے کے آمد پر ہی جکڑ دیے جاتے ہیں سارا مہینہ شیطان جکڑے ہوئے ہوتے ہیں جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے کھلتے کس کے لیے ہیں دوزخ کے دروازے بند کس کے لیے ہوتے ہیں کیا ہر انسان کے لیے کھل جاتے ہیں ہر انسان کے لیے دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے صرف مومنوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں
مومنوں پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مومن حالت ایمان میں رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اللہ رب العزت رمضان کے مہینے کی نسبت کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ وہ جو رمضان کے ماہ مبارک میں جو مومن حالت ایمان میں انتقال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو قبر کے سوالات اور حشر کے حساب کتاب سے بھی محفوظ کر دے گا۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے، یعنی پہلے جو 10 دن ہیں وہ رحمت کے ہیں فرمایا، اور دوسرے جو 10 دن ہیں وہ کیا ہے؟ بخشش کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کثرت سے وہ 10 دنوں میں مغفرت فرماتا ہے مومنین کی، اور جو تیسرے 10 دن ہیں ان میں مومنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، ان کو جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں اللہ نے ایک رات ایسی عظمتوں اور برکتوں والی رکھی ہے کہ وہ رات کا نام شب قدر ہے فرمایا۔ وہ رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ مطلب اگر 1000 مہینوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کے دن و رات کو اکٹھا کیا جائے اور وہ 1000 مہینوں کی عبادات روز دن میں روزہ رکھنے، روز رات بھر عبادت کرنے کو اکٹھا کیا جائے تو کتنا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اتنا اجر و ثواب اور اتنی فضیلت صرف وہ ایک رات میں عبادت کرنے والے بندے کو عطا کی جاتی ہے۔ جو شب قدر کی کیا ہے بخشش سے، شب قدر کی عطاؤں نعمتوں سے محروم رہ گیا، اس کو غفلت میں گزار دیا تو حضور نے فرمایا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا فرمایا۔ جو اس کو پا لیا وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو حاصل کر لیا فرمایا۔ تو اس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان مبارک کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو اس کے اہتمام میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے سے ہی ہم کو اس کے آمد کے لیے مشق کرنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ عمل تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ جیسے ہی آتا آقا علیہ السلام اپنی کمر باندھ لیتے تھے، کمر کو مضبوط کر لیتے تھے۔ کئی کے لیے؟ عبادات کے لیے، شب داری میں اضافہ فرما دیتے تھے اور دن میں کثرت سے روزے رکھتے تھے آقا علیہ السلام۔ اور ہوتا یہ تھا کہ شعبان کے پورے مہینے کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، بس آخر کے 2-4 روزوں کو حضور ترک کر دیتے تھے۔ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ 2 مہینوں کا رمضان ہوتا ہے، کہیں لوگ یہ شک اور شبے میں نہ پڑ جائے، اس کے لیے حضور 2 مہینوں میں فرق کرنے کے لیے شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے کثرت کے ساتھ، اور آخر ایام کے 2-4 روزوں کو سرکار چھوڑ دیا کرتے تھے، پھر رمضان مبارک کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے صحابہ اکرام کا بھی یہ معمول تھا کہ کثرت کے ساتھ رجب کے مہینے میں کیا کرتے تھے؟ شعبان کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے صحابہ اکرام۔ اپنے اموال کی شعبان میں ہی زکوٰۃ نکال لیتے تھے صحابہ اکرام۔ کیوں نکال لیا کرتے تھے؟ اس لیے نکال لیا کرتے تھے کہ وہ زکوٰۃ نکال کر مستحق غریب لوگوں کو اگر دے دی جائے رمضان سے پہلے ہی تو ان کے لیے سحر اور افطار کے بندوبست کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہ غریبوں کے گھروں میں رمضان کا پہلے سے ہی راشن پڑ جائے گا، وہ غریبوں کی جو رمضان کی ضروریات ہیں وہ پہلے سے ہی اس کی تیاری کر لے سکیں گے۔ اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ مالدار صحابہ اکرام شعبان کے مہینے میں ہی اپنے اموال کی زکوٰۃ نکال دیتے تھے، اس طریقے سے تیاریوں میں لگے ہوئے رہتے تھے۔ تو رمضان کا مہینہ پورا کا پورا عبادتوں کا مہینہ ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ اس طرح تیار رہتے تھے اپنی سعی اور کوششوں کے ذریعے کہ رمضان مبارک کی جب رات شروع ہوتی، پہلے رات آتی ہے بعد میں دن آتا ہے نا، روزہ بعد میں شروع ہوتا ہے، تراویح پہلے شروع ہوتی ہے۔ تو صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا؟ روزانہ 100 آیتیں نماز تراویح میں تلاوت کی جاتی تھی، روزانہ 100 آیتیں نماز تراویح میں تلاوت کی جاتی تھی، اتنا اطمینان کے ساتھ اور ایسا ٹہر کر صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ کہ سننے والے بھی مسرور ہو جاتے تھے، پڑھنے والے بھی مسرور ہو جاتے تھے۔ جہاں جہاں عذاب کے تذکرے آتے خوف سے اللہ تعالیٰ کے رونے لگتے تھے، جہاں جنت کے تذکرے آتے تو مسکراتے۔ تو اس طریقے سے ان کی نماز ہوتی تھی، نماز تراویح۔ تو وہ خالی 100 آیتیں تلاوت کرتے تھے، اور کس اطمینان کے ساتھ نماز تراویح پڑھتے؟
4 رکعت نماز تراویح ادا کرنے کے بعد 4 رکعت نفل نماز پڑھنے کے اتنا وقت دیتے تھے صحابہ اکرام۔ اب اس میں بعض صحابہ کیا کرتے تھے، 4 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے دوسرے الگ سے، اور کیا کرتے تھے، بعض تلاوت قرآن کرتے تھے، بعض اگر مسجد حرام میں تو کعبے کا طواف کرتے تھے، بعض صحابہ اکرام درود پڑھتے تھے، بعض سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ تو کوئی وظیفہ فکسڈ نہیں ہے کہ یہی پڑھنا ہے یا وہی پڑھنا ہے۔ صحابہ اکرام کا عمل یہ تھا کہ وہ کیا کرتے، ہر 4 رکعت تراویح کے پڑھنے کے بعد 4 رکعت نفل نماز پڑھے اتنا وقت دیتے تھے۔ تو اس اعتبار سے کہ 4 رکعت نماز تراویح 20 رکعت پڑھتے تو 20 رکعت الگ سے ان کے نفل ہوتے تھے، تو ٹوٹل 40 رکعت نماز ادا کرتے تھے نماز تراویح کے ساتھ 20 رکعت نفل اضافہ ملا کر۔ پھر کیا کرتے تھے وہ، جب وہ 100 رکعت نماز تراویح میں 100 جو ہے نا آیتوں کی تلاوت سماعت کرتے، اس طرح نماز تراویح پڑھ کے گھروں کو لوٹتے، تو وہ وقت کون سا ہوتا تھا، سحر کا وقت ہوتا تھا۔ بس گھر پہ آ کر صرف سحر ہی کرنی ہوتی تھی ان کو، سحر کرنے کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھنے کی فکر میں رہتے تھے، دن میں تھوڑا سا آرام کرتے تھے، اور مہینہ بھر رات میں اس طرح عبادت کا اہتمام اور دن میں روزے کا اہتمام۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو 6 سال کے ہیں 7 سال کے ہیں، ان کو بھی کیا کرتے تھے صحابہ اکرام، اپنے ساتھ روزہ رکھواتے تھے۔ آج والدین کی حالت یہ ہے کہ بچہ روزہ رکھتوں بول کے ضد کر رہا تو اس کو نکو رکھو بولتے، 10 سال کا ہو گیا ابھی تو ابھی نہیں، چھوٹا ہے بچہ بولے، 12 سال کا بھی ہوگا تو ابھی چھوٹا چھے بولے، سمجھ رہے نہیں، بہت زیادہ بھوک لگتی، بہت زیادہ پیاس لگتی۔ صحابہ اکرام کا معمول کیا تھا، وہ اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، روزہ رکھوانے کے بعد میں بچے پیاس سے بلکتے تھے، سخت گرما کے موسم کے روزے ہوتے۔ اب یہ جیسا کہ اب چل رہا ہے یہاں کی گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر 57 ڈگری 60 ڈگری 62 ڈگری 65 ڈگری کی جو ہے نا گرمی ہوتی سعودی عرب وغیرہ میں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے وہ گرمی میں، اور وہ دور تھا جب نہ فین تھا نہ کولر تھا نہ اے سی تھا، وہ دور میں اب گرمی کا کیا عالم ہوتا تھا ہوگا، پیاس سے زبانیں باہر آ جاتی تھی، مگر بچوں کو دلاسا دیتے تھے، ہو گیا بیٹا تھوڑا سے وقت، اب اپنے کو تھوڑی دیر میں افطار کر لینے کا ہے، تھوڑی دیر میں افطار کر لینے کا ہے، بلکہ اس کو آس دلا کے افطار کے وقت تک لے آتے تھے۔ اس طرح بچوں کی ہمت بڑھاتے تھے ان کو اپنے ساتھ روزے رکھوا کر۔ تو صحابہ اکرام کا عمل یہ تھا کہ روزے خود بھی رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو روزے رکھوانے کی کوشش میں لگے ہوئے رہتے تھے۔ ہماری حالت یہ ہے، ذرا سی پیاس لگی بولے تو برداشت نہیں ہو رہی، ذرا سی گرمی بولے تو برداشت نہیں ہو رہی، ہاں کر رہے، کولروں میں رہ رہے دن بھر روزے کی حالت میں، اے سی میں رہ رہے دن بھر روزے کی حالت میں، پھر بھی بول رہے گرمی بہت ہے بولے، گرمی بہت ہے بولے، پیاس بہت لگ رہی بولے، بھوک بہت لگ رہی۔ تو روزہ نام ہی ہے بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے بخاری و مسلم کی متفق علیہ، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ رمضان کا فرض روزہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، ابن ماجہ کی ہے، فرمایا اللہ کے حبیب نے، جو رمضان کے روزے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رکھے پورے مہینے کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ فرمایا یعنی ماں کے پیٹ سے جس وقت پیدا ہوا تو اس کے کھاتے میں کوئی گناہ تھا کیا، جھوٹ بولا، غیبت کرا، چغلی کرا، گالی دیا، کوئی گناہ تھا اس کے کھاتے میں؟ کوئی گناہ نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں روزہ رکھے تو صحت خراب ہوتی، نہیں، آج جو ہے سائنس نے یہ بات کی جو ہے نا تصدیق کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے حدیث پاک بیان فرما دی کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، تم روزہ رکھو گے تو صحت پاؤ گے، فرمایا سرکار نے حدیث پاک میں۔ آج سائنس نے وہ بات تحقیق کر کے کیا ہے عوام کے سامنے پیش کر دی کہ جو ہر سال پابندی کے ساتھ پورا رمضان کے روزے رکھتا ہے تو وہ کینسر کے مرض سے محفوظ رہے گا، اس کے جسم میں کینسر کا کیڑا پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے بات آپ؟ جب یہ ریسرچ سامنے آئی
تو دوسری قومیں روزہ نہیں بول رہے انہوں ڈائٹنگ کے نام پہ ہی صحیح، مگر ہم جیسا روزے کی حالت میں رہتے صبح سے شام تک بغیر کچھ کھائے پیے کے، وہ لوگ ایک ایک مہینہ رہ رہے، روزہ نہیں بول لے رہے، مگر ان کے پاس بھی سوائے ہمارے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو روزہ صحت میں اضافہ کرنے والی شے ہے، روزہ کیا ہے؟ ہمارے معدے کو قوت بخشنے والی چیز ہے، مگر ہم کو یہ کس لیے رکھنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے رکھنا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ کیا مطلب میں ہی اس کی جزا ہوں کا؟ مفسرین محدثین بیان کرتے ہیں، فقہا بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جو روزے پابندی کے ساتھ رکھتا تھا، ایمان و اخلاص کے ساتھ، وہ بندہ اللہ کے حضور لایا جائے گا۔ تو اللہ پاک وہ بندہ جس بندے پر ظلم کیا تھا، کسی کا مال ناحق کھایا تھا، کسی کو ستایا تھا، کسی کا حق دینا تھا، تو وہ سارے بندے وہاں پر حاضر ہو جائیں گے۔ یہ ظالم ہے، وہ مظلوم ہے، مگر جو ظالم ہے وہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ دنیا میں روزے پورے رمضان کے رکھتا تھا، اب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اور وہ بندے بھی آ جائیں گے، مولا اس نے ہم پر یہ ظلم کیا تھا، ہم کو اس طرح ستایا تھا، ہمارا یہ حق دینا تھا۔ اللہ پاک کیا فرمائے گا کہ اے میرے بندو، تم اس کو معاف کر دو، میں چاہتا ہوں کہ اس کی بخشش کر دوں، لہذا میرے کہنے پر اس کو معاف کر دو۔ وہ بولیں گے مولا ہم کو دنیا میں تو انصاف نہیں ملا، اگر یہاں پر بھی انصاف نہ ملے تو پھر یہ تو بیکار بات ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت اس وقت فرمائے گا کہ اے میرے بندو، ذرا تم وہ جنت کی طرف دیکھو۔ وہ بندے کیا کریں گے؟ جنت کی طرف دیکھیں گے۔ تو جنت کی طرف جب دیکھیں گے تو بڑی بڑی نعمتیں، عظیم عظیم نعمتیں ان کو نظر آئیں گی۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ نعمتیں کیا کہتے ہو؟ اگر میں کسی بندے کو دوں گا تو کس کو دوں گا؟ وہ عرض کریں گے مولا یہ تو یا تو شہیدوں کو ملیں گے یا پھر انبیاء کو ملیں گے، اتنی عظیم عظیم نعمتیں تو عام بندے کو نہیں مل سکتی۔ اللہ پاک فرمائے گا کیا کہتے ہو اگر تم اس کو معاف کر دو گے تو وہ نعمتیں میں تم کو دے دوں گا۔ تو وہ بندے عرض کریں گے تو پھر ہم اس کو معاف کر دیں گے، ہم کو وہ نعمتیں دے دے۔ تو اللہ رب العزت اس طرح ان سے وہ بندے کو معافی دلائے گا، اور جنت کی ایسی بڑی بڑی نعمتیں وہ مظلوم اشخاص کو دلوائے گا۔ ذرا تصور کیجئے، جو رمضان کے روزے ایمان و اخلاص کے ساتھ رکھنے والا بندہ ہے، ابھی اس کو دینے کی بات نہیں آئی، اس کو معافی دلانے کے لیے اللہ اتنا دے گا، اور جب اس کو دینے کی بات آئے گی تو کیا کیا نعمتوں سے اللہ پاک اس کو نہیں نوازے گا، تصور نہیں کر سکتے ہم۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کا روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی مسافر بھی نہیں ہے، سفر کی حالت میں بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، اچھا خاصا ہے، صحت مند ہے، مگر پھر بھی رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، بغیر کسی وجہ کے کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اب وہ رمضان کے بعد غیر رمضان میں وہ روزے کا ثواب پانے کی نیت سے اپنی باقی ساری زندگی روزے رکھتا پھرے تو وہ روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ بولے سرکار ذرا اندازہ لگائیے آپ، ایک رمضان کے فرض روزے کو چھوڑ دیا بغیر کسی شرعی عذر کے، اور اس کا ثواب پانے کے لیے پوری زندگی روزے رکھ لیا تو بھی اس کا ثواب نہیں پا سکتا۔ یہ رمضان کے ایک ایک روزے کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بالکل رمضان کا کوئی روزہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جب آپ بیماری میں مبتلا ہوں، جب آپ حالت سفر میں ہو، تو اللہ رب العزت نے خود اس کے لیے چھوٹ دی ہے کہ بیمار آدمی کیا کرے؟ رمضان کے روزوں کو بیماری کی حالت جب تک ہے جب تک چھوڑ دے، اور بعد رمضان کے اپنی سہولت کے مطابق وہ روزوں کی قضا کر لے، یعنی آنے والے رمضان سے پہلے وہ روزوں کی قضا کر لے۔ حیض والی عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، تو یہ تو شرعی عذر ہے، اس بنیاد پہ تو اس کو روزے رکھنا ہی نہیں ہے، لیکن بعد رمضان کے جب وہ یہ حالت سے بری ہو جائے گی تو اس کو وہ روزوں کی قضا کرنی ہے۔ وہ روزوں کو کیا ہے؟ پھر آنے والے رمضان سے پہلے اگر قضا میں ادا کر لے تو اس صورت میں اللہ رب العزت اس کو وہی ثواب عطا فرمائے گا جو رمضان کے روزوں کا ہے۔ مسافر ہے، حالت سفر میں چونکہ دشواریاں ہوتی ہے اور بہت سارے جو ہے نا پریشانیوں سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے، سفر کی تکالیف ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے،
اور اس کے لیے سحر کرنا، افطار کرنا، اس کے اوقات معلوم کرنا، یہ پریشان کن ہوتا ہے۔ اور بعض سفر میں تو کیا ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، لانگ سفر ہوتے ہیں، تو ویسی صورت میں اللہ رب العزت نے خود سہولت فراہم کر دی کہ اے میرے بندے، تو اگر حالت سفر میں ہے تو تو کیا کر، رمضان کے اتنے روزے جتنے سفر میں آتے ہیں چھوڑ دے، اور بعد رمضان کے وہ روزوں کی قضا کر لے۔ تو یہ اللہ نے خود اپنی طرف سے کیا کی ہے، بندے کو سہولت عطا فرما دی ہے۔ تو لہٰذا ہم کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ نے جو جو ہم پر احکامات فرض کیے ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ تو رمضان کی یہ فضیلت و عظمت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں ہر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کاروبار میں کس طرح اضافہ ہو جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کاروباری بیوپاری شخص بھی کیا ہے، اچھے سے اچھا کمائی کر لیتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ سب رمضان کی برکتیں ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ حضور نے فرمایا جو شخص پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے اور جہنم سے آزادی نہ پا سکے تو حضور نے فرمایا لعنت ہے ویسے شخص پر۔ اور ایک مرتبہ تو سرکار ممبر پر جلوہ افروز رہے تھے، آمین کہا سرکار نے، تو جبرائیل علیہ السلام نے وہاں بد دعا فرمائی تھی۔ صحابہ کے پوچھنے پر حضور نے فرمایا میں نے آمین اس لیے کہا کہ جبرائیل نے دعا کی کہ یا رسول اللہ، اللہ وہ شخص کو ہلاک کرے، برباد کرے، اس پر لعنت نازل کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے، جو رمضان کے مہینے کو تو پائے اور اس کی قدر نہ کر سکے، اس کے روزے نہ رکھ سکے، اس کے راتوں میں شب بیداری نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش نہ پا سکے، وہ شخص پر اللہ ہلاکت کو نازل کرے، اسے برباد کر دے، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے۔ جبرائیل جیسے فرشتے نے بد دعا فرمائی اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا، تو پتہ یہ چلا کہ رمضان کے مہینے کی قدر کرنی چاہیے، ہر مومن کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ بے حساب واقعات مفسرین نے اور بے حساب واقعات فقہاء نے اور صوفیہ اکرام نے بیان فرمائے کہ جو بندے کیا ہے معلوم ہے گناہ گار تھے، فاسق تھے، فجار تھے، مگر رمضان کا مہینہ آیا تو انہوں نے اس کی قدر کی، تو قدر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت فرما دی، پچھلے زندگی کے گناہوں کو بخش دیا۔ اور جب ان کو اسلاف نے، بزرگان دین نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تم تو بڑے گناہگار تھے، اور جب تم گناہگار تھے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہونا چاہیے، اور تم جنت میں کیا کر رہے ہو، تمہاری بخشش کس وجہ سے ہو گئی؟ اس نے کہا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو میں رمضان کے مہینے کی خاطر اہتمام یہ کرتا تھا کہ میں خود تو روزے نہیں رکھتا تھا، مگر جو روزے دار بندے میرے سامنے آتے میں ان کے سامنے کھانے پینے سے گریز کرتا تھا، ان کا خیال کر کے کہ روزے دار ہے، کھانے پینے سے بچتا تھا، تو اللہ رب العزت نے ویسے ویسے گناہگاروں کی بخشش فرما دی۔ ذرا سوچیے آپ، جو بندہ خود رمضان میں روزے رکھے، رات میں شب داری کرے، نماز تراویح کا اہتمام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنی مغفرتوں اور بخششوں سے نہیں نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا اور مسلمان کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمیں ایمان و عمل پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔